के 90 शरीफ सआद बिन बादशाह रहमान उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। सआद बिन बादशाह रहमान। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم، قابل صدقین، معزز علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے ختم نبوت کے دیوانوں اور پروانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں، دنیا کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، مگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی عظمت کی کوئی حد نہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ایمان کی عمارت قائم ہے۔ اگر اس عقیدے میں درار آ جائے تو دین کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہر دور میں ایسے رجال حق پیدا فرمائے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس عقیدے کی پاسبانی میں صرف کر دی۔ بر صغیر میں انہی مبارک کوششوں کا مینار تحریک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ یہ تحریک صرف ایک جماعت نہیں بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ اس کے اکابر نے گلی گلی پوچھا مسجد مسجد جا کر لوگوں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب قادیانیت نے دھوکے مکر اور دجلوں کے ذریعے مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کیا، تب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے علماء سیاسی پر ہو گئے۔ میرے دوستو، آج ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ختم نبوت کا عقیدہ بیان کریں۔ آخر آپ لوگ اس مسئلے پر اتنی قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا، اگر آج ہم خاموش ہو گئے تو کل ہماری نسلیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے محروم ہو جائیں گی۔ یہ الفاظ سن کر جیل میں موجود کئی افراد کی آنکھیں بھر آئی۔ یہی جذبہ تھا جس نے تحریک کو کامیابی دی، بلاخر پوری امت کی آواز بنی اور قادیانیوں کو فتح تھا۔ محترم حاضرین، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے قادیانیوں کا تعاقب کرتے ہوئے صرف شہروں میں نہیں بلکہ دور دراز دیہاتوں میں بھی ختم نبوت کا پیغام پہنچایا۔ ایک مرتبہ جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں میں قادیانی خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ عام لوگ دیا جا رہا ہے جہاں سے گمراہی داخل ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نسلوں کا ایمان محفوظ رہے تو ہمیں اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اپنے گھروں میں ختم نبوت کا چرچا کریں، اپنے بچوں کو نبی آبادیات کروائیں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، علماء حق سے جوڑے، کیونکہ جس گھر میں ختم نبوت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے وہاں گمراہی کا اندھیرا داخل نہیں ہو سکتا۔ وہاں گمراہی کا اندھیرا داخل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، ختم نبوت صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اعلان ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دراصل ایسی وفاداری کا نام ہے جو
خزانہ ایمان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس قافلے کے لوگ دنیاوی مفادات کے لیے نہیں نکلتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور امت کے ایمان کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر استقامت نصیب